बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान मुबारक खत्म होने से पहले सब लोगों ने सिर्फ 41 बार ये अल्फाज पढ़ने हैं। ईद आने से पहले पहले अल्लाह पाक आपको करोड़ों रुपए देगा। बेशक आजमालो मोहतरम नाज़रीन, माह रमजान के आखिरी अयाम का बहुत ही ताकतवर वजीफा है। इस तस्बीह को किसी सूरत मत छोड़िएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये दिन बहुत ही अहम है। आपने इसको 41 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। अचानक ही आपको इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये अमल जाया न कीजिएगा, ये अमल जरूरी और बहुत अहम है। माह रमजान में ये तस्बीह हर मुश्किल और परेशानी का हल है। इस तस्बीह को पढ़ने वाला अल्लाह पाक के करीब हो जाता है और अल्लाह पाक को राजी कर लेता है। जब कोई बंदा माह रमजान में ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है तो मेरा रब इतना खुश होता है कि फरिश्तों को हुक्म जारी कर देता है, जाओ इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। अल्लाह पाक का फरमान है, वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डरने लगते हैं। जो मुसीबतें इन्हें पहुंचती हैं इन पर सब्र करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें अता फरमाया इसमें से खर्च करते हैं। ये बरकतों वाला महीना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी रहमत करेंगे, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। आपके जो भी मसाइल हैं दौलत को लेकर, आपने अपना घर लेना है या आप चाहते हैं कि मेरा आलीशान घर हो, घर तो आपके पास है, छोटा है, लेकिन आप चाहते हैं और बड़ा घर हो, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको घर से भी नवाजेंगे। आपके पास पैसों की कमी है, आपने किसी का कर्ज देना है, आप परेशान हो चुके हैं, आपके पास पैसे होते हैं लेकिन पूरे होते हैं, अपने घर का खर्चा भी चलाना है, आप इस परेशानी में हो कि पता नहीं अब कर्ज कैसे उतरेगा। इंशाअल्लाह इस अमल को कर लीजिए, आपका कर्ज भी उतर जाएगा। आपने अपनी औलाद की शादी करनी है, आप बीमारी में मुब्तला हो चुके हो, आप अच्छे डॉक्टर को नहीं चेक करवा पा रहे, आपने अपनी बीमारी का इलाज करवाना है। मुख्तसर ये है, दौलत को लेकर आपके जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से आपको दौलत से नवाज देंगे। अल्लाह पाक के खजानों में कमी नहीं है। अल्लाह पाक जिसको चाहे दौलत से नवाज दे, भले ही वो गैबी मदद करे। अल्लाह पाक से कोई पूछने वाला नहीं है। आप यकीन के साथ इस अमल को कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको इतनी दौलत मिलेगी, आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। जब आप इस अमल को करोगे तो फिर इसकी बरकतें देखोगे। नाज़रीन, वजीफा बताने से पहले हदीस पाक सुन लें। माह रमजान में सदका की बड़ी फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले बसरा को सदका फितर के बारे में बताया कि खजूर और जो गंदम के नस्ब दी जाए। और ये सही भारी सफा नंबर 200 जिल्द नंबर 1 में है कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में एक दफा शाम से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और गंदम की आमदनी हुई तो उन्होंने फरमाया, मैं समझता हूँ इसका एक मद से अनाज के 2 मद के बराबर है, यानी गंदम का निसब सा कीमत और दूसरे अनाज के बराबर है। सदका फितर के मुस्तहिक वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। कुरान मजीद में अरशाद खुदाबंदी है, सदकात तो हक है सिर्फ गरीबों और मोहताजों का और इन सदकात पर मुतय्यन कारकुनों का और जिनके दिल जोई करता है और इन गुलामों की गर्दन छुड़ाने में और कर्जदारों के कर्ज में और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों में ये हुक्म अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 60। इस माह रमजान में अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ या मांगती हूँ जो मेरा रब है और इसी की तरफ रुजू करता हूँ या करती हूँ। तीसरा अशरा निजात का है, ऐ अल्लाह बेशक तू मुआफ करने वाला है, मुआफ करने को पसंद करता है, हमें मुआफ फरमाकर इसके साथ कसरत से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान बंदे की शफात करते हैं, यानी क़यामत के दिन करेंगे। रोजा कहता है, ऐ रब मैंने इसको दिन भर खाने पीने से और दीगर ख्वाहिशात से रोके रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमाएं। और कुरान कहता है कि मैंने इसको रात की नींद से महरूम रखा,
کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہیں، وہ جانیں۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ احتیاط میں یہ ہے، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، مختصر یہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہو، اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ جب کوئی عمل خاموشی میں کیا جاتا ہے تو اچھے سے ہوتا ہے، جب کوئی عمل آپ شور میں کرتے ہو، یہ وظیفہ اگر آپ شور میں کرو گے تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں گی، آپ بھٹکتے ہیں، پھر توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب توجہ کم ہوگی تو پھر یقین بھی کم پڑ جائے گا، جب یقین کم ہوتا ہے تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، مصلے کے اوپر بیٹھ کر لیں، بیڈ، کرسی، چارپائی، کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس بات ہوتی ہے نیت کی۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں، یہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے، یہ شک ہے، تو اس کو نکال لیجئے۔ ایک دن میں بھلے ہی آپ جتنے وظائف کر لو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وظیفے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تسبیح کا طریقہ کار جان لیجئے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، ورنہ ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، دل میں بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھ کیسے رہا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات کرنی ہے وہ یہ پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ اسم ملا کر آپ نے پڑھنا ہے افضل ذکر کے ساتھ، لا الہ الا اللہ یا وہابو۔ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اور ذکر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ترازو کے اگر 2 پلڑے ہیں، ایک میں پوری کائنات، پوری دنیا رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک کلمہ رکھ دیا جائے، تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کی اتنی طاقت ہے۔ اور ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو۔ اس کی بھی بہت سے کلمات ہیں۔ یا وہابو اللہ پاک کا اسم ہے۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ کے پاک کے نام اسم سے پکارتے ہیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، انسان کو نوازتے ہیں۔ یا وہابو اس کا مطلب ہے سب کچھ نوازنے والا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے صرف اس کو 41 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یا وہابو۔ یہ ایک بار شمار ہوگا، ایک بار پھر سن لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ یا وہابو، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھو گے، آپ دیکھو گے کتنی جلدی اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، ایسے ذریعے بنیں گے، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو جو بھی دولت کا مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے، انشاءاللہ اللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اچھا علاج کروائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی دولت سے نوازیں گے۔ اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارا پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے، بس انسان کا کام ہے اللہ پاک کے اوپر پختہ یقین رکھنا اور کوشش کرنا، محنت کرنا۔ آپ نے یہ کوشش محنت کرنی ہے، اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے تمام کام سمجھ جائیں گے۔ دولت کو لے کر اس کے علاوہ آپ نے کرائے دینے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، انشاءاللہ اللہ پاک
پاک آپ کے ساتھ مدد ہوگی، اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے دولت کو لے کر انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں نوازتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے ایک بار لازمی کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 11 بار، آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کوئی اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ دولت سے نواز دے جس نے میری زندگی میں آسانیاں آ سکے، اے اللہ مجھے اتنی دولت سے نواز دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، مجھے نفع بخش دولت سے نواز دے۔ اسی طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد اجازت اہم ہے، کوئی بھی میرا بھائی بہن بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، جب آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کرو گے ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی اس عمل سے، تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا ہے، آپ نے بھی اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ تو اب آپ تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔